لیکن منافق دو قسم پہ ہوتے ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ ایک ہے منافق اعتقادی، یعنی کیا معنی کہ ظاہر میں وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے وہ کافر، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنین کو ملتے تو کہتے بھی ہم تو پکے ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب پھر وہ اپنے کافروں کے پاس آتے ہیں، شیاطین الانس والجن سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے منافق اعتقادی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ المنافقون میں فرمایا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور آ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ ایمان کو ایک ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ دل سے ایمان لائی ہی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں یاد رکھو منافق اعتقادی، کہ ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر۔ یہ منافق جو ہے یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے اور قیامت میں اس کو سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے جو سب سے نیچے والے درجات ہیں نا اس میں منافقوں کو داخل کیا جائے گا اور سزا دی، کیونکہ منافق جو ہے یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں اسلام کو جب نقصان ہوا منافقوں سے، مسلمانوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی، لیکن منافقین نے ان کی شکست کا سبب بنے اور ذریعہ بنے۔ ہر دور میں منافق پیدا ہو۔ اس دور میں حضور کے زمانے میں منافق، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، مکے میں مشرک تھے جو کھلے مشرک تھے، حضور کے کھلے دشمن تھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد وہاں جو طبقہ تھا ان میں منافقین تھے، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین۔ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اسلام پر تیر چلایا، اور ساری تاریخ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی آدمی آپ کے جیسے ملک میں جب کافروں نے مسلمانوں سے ملک چھیننا چاہا تو وہاں بھی وہی منافق تھے، جعفر صادق۔ اسی میں اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ دین ننگ ملت ننگ وطن، وہاں بھی وہی منافق پیدا ہوئے، انہوں نے نقصان کا ذریعہ بنے۔ اور ایک ہوتا ہے منافق عملی، یاد رکھو منافق اعتقادی کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو، میں مسلمان ہوں لیکن نہیں ہے اندر سے مسلمان۔ منافق اعتقادی تو پکا کافر ہے، کٹا کافر ہے، کافروں سے بھی آگے ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے منافق عملی، یاد رکھو
اچھا، اب اس دنیا میں، اس دور میں، اس صدی میں سرکار دو عالم کی وفات کے بعد ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو خبر دی تھی کہ یہ منافق ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم کیسے کسی کے دل پر حکم کر سکتے ہیں؟ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، بھی نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی مسلمان۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی، کیا مانا کہ ہے ہی تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور پاک کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے عمل وہ ہیں جو منافقوں کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ ہمارے پرانے دور میں ایک بزرگ تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اتنے سادہ فقیر تھے، اور زمانے میں گھڑیاں شڑیاں تو تھی نہیں نا، حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے باقاعدہ وہ کیلیں لگائی ہوئی تھی کہ بھئی یہاں پر دھوپ آئے گی تو یہ ٹائم ہے، یہاں آئے گی تو یہ ٹائم ہے، یہاں آئے گی تو یہ ٹائم ہے، ایک ایسے کیلیں لگا دی تھی۔ کبھی جب یہاں آئیں گے تو بھئی یہ دیوال ہو گیا۔ اب بچے تو شرارتی ہوتے، وہ کیا کرتے، وہ کیل کو جا کے ذرا آگے کر دیتے تو دھوپ جلدی آ جاتی نا۔ تو اب ان کو حضرت جی کو آ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بچے بڑے شرارتی ہیں، یہ کیل بدل دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ چھٹی۔ یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول۔ بھائی مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اب اس کا کیا علاج؟ انہوں نے کہا حضرت ساری دنیا دیکھو، بھائی نہیں، مسلمان کا بیٹا ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ کہ ان کے پاس پڑھنے والے پھر سچے مسلمان پیدا ہوئے، کیونکہ وہ اللہ والے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات تھے، برکات تھے۔ تو سب سے پہلی نشانی جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مال میں خیانت کرے، بات میں بھی خیانت کرے۔ آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے کہیں نہیں کہنی، المجالس بالامانات، مجلس میں جو بات ہو وہ امانت ہوتی ہے، مجلس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکالنی چاہیے، اس میں بھی خیانت کرے۔ اور اسی طرح وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرے تو جھوٹا کرے۔ فرمائے 3 نشانیاں ہیں جس میں ہوں یہ منافق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ مومن کی زبان سے کبھی گندی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ مومن کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو گالیاں دے، کسی کو برا بھلا کہے، وہ تو بالکل اعراض کرے گا اور چپ کر کے اپنا دامن بچا کے نکل جائے گا۔ تو اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو منافق تو ہے، لیکن منافق عملی ہے، منافق اعتقادی نہیں ہے۔